گھوڑا اس گڈھے کو پار نہ کر سکے اور اچانک پورا لشکر مدینے والوں پر حاوی نہ ہو سکے، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن صحابہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، اس وقت جن لوگوں نے گڈھے کھودنے کا عہد کیا ہوا تھا، جو لوگ خندق کھود رہے تھے، ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالے۔ علماء سیر نے لکھا ہے ان کے بدن پر اونی کپڑے نہیں تھے، وہ سردی کا موسم تھا اور سردی کی سختی نے ان کے وجود کو سردی کی کڑکڑاہٹ میں ہلا کر رکھا تھا، لیکن پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود، فاقہ کشی کے باوجود وہ پھاوڑا چلا رہے تھے اور جناب والا خندق کھود رہے تھے۔ ایک دن حضور صبح تشریف لائے، دیکھا پیٹ پر پتھر بندھا ہے، جانثاروں کے بھوک سے پریشان ہے اور کیفیت یہ ہے کہ سردی کا احساس تمام کے وجود پر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پھاوڑا چل رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے۔ حضور نے دل سے دعائیں دی اور پیغمبر علیہ السلام نے اشعار پڑھ کر ان کی محنتوں کی گواہی دی اور ان جانثاروں نے بھی جواباً اشعار پڑھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ جب تک جان میں چلی جائے تب تک ہم حضور کے ساتھ مل کر دین کی حقانیت کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جن لوگوں نے تمام ظاہری اسباب کو برطرف رکھتے ہوئے اور بھوک کی شدت کو برداشت کر کے، یہی وہ واقعہ ہے یہی وہ غزوہ احزاب ہے، یہی وہ جنگ خندق ہے جس میں سرکار جابر اور ان کے بچوں کا قصہ پیش آیا، یہی وہ مبارک واقعہ ہے، موقع ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے ایک بچی نے چند کھجوریں اپنے باپ کے لیے حضور کی خدمت میں لا کر پیش کی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے پر پھیلا دو، کپڑے پر کھجوروں کو پھیلا دیا گیا تھا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں سے۔ مصطفیٰ نے فرمایا سب لوگ آتے جاؤ، کھجوریں کھاتے جاؤ۔ کھجور آئی تو تھی ایک آدمی کے لیے، لیکن حضور کی دعاؤں کی برکت تھی، پورے لشکر نے اس کھجور کو تناول فرمایا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ لیکن میں اختتام کی بات کروں، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، اطاعت کرنے والوں کی مدد کس شان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ حالانکہ ظاہر دیکھا جائے تو اس وقت اس 12,000 کے لشکر سے شاید لڑنے کی سخت بظاہر موجود نہیں تھی۔ ایک ساتھ اگر مدینے پر وہ حملہ کرتے، وہ مسلح لشکر اگر مسلمانوں سے لڑنے آتا تو مسلمانوں میں کئی شہداء کی لاشیں بچ جاتی، لیکن پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے جانثاری کا حق ادا کیا، لڑتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 15 دن تک محاصرہ رہا، دوسری روایت کے مطابق 21 دن تک دشمنوں نے مدینے کو گھیرے رہا۔ حضور نے خود پھاوڑے چلا کر خندق کھودی، چٹانوں کو حضور نے چور چور کیا۔ آج اپنی چپل اٹھانے میں پیر صاحب کو شرم آتی ہے کہ پیر صاحب یہ فکر دے رہے ہیں ہماری نالین ہماری چپل ہم خود نہیں اٹھائیں گے جب تک مرید آگے نہیں بڑھے۔ میں واللہ باللہ تاللہ کسی پیر صاحب کی توہین نہیں کرتا، مگر میں آج سے پوچھ رہا ہوں، وہ مصطفیٰ والے تو کہہ دیں گے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اے اللہ ہم نے تیرے لیے پھاوڑے چلائے، تم کیا کہو گے ہم نے پیٹ کے لیے IPL کھیلا؟ تم کیا کہو گے ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا مذاق اڑایا؟ تم کیا کہو گے اس بے کسی کے عالم میں بھی ہماری مسجدیں ویران ہے، اس بربریت کے دور میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں دعا کس طرح کرنی ہے۔ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے جہالت اس قدر اگلی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے کہ اس پر گفتگو کرنے سے بھی ہماری زبانیں قاصر ہے۔ مگر میں کہتا ہوں مسلمانوں، اپنی زندگی میں ذرا سا ان لوگوں کو پڑھو جن لوگوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ آپ دیکھیں بظاہر لڑنے کی سخت میں تھی، لیکن شان دیکھیں ہوا کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میرے جانسار 30 دن ہو گئے کم و بیش یا 21 دن ہو گئے محاصرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کفار کا لشکر گیا کیسے گیا؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اس نعمت کو، اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو جس رب نے تم پر انعام کیا۔ کیسے گیا وہ بڑا لشکر، کیسے گئے وہ لوگ، کیسے اتنے بڑے لشکر کو بغیر مکمل طور پر لڑے ہوئے واپس کیا گیا؟ معلوم آپ کو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ہوا بھیجی۔ آپ قرآن مقدس کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں، آپ علماء سیر کی تاریخ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا سرکار حذیفہ کو حضور نے بھیجا تھا جاؤ ذرا دشمن کا حال دیکھ کے آؤ، تو قرآن مقدس کی تفسیر میں لکھا سرکار حذیفہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے لشکر کا جائزہ لیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، ان تمام باتوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ان سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ نا ذرا سا دشمن کے لشکر کا کیا حال ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، سرکار حذیفہ کے سامنے کوٹ پڑا، پھر انہوں نے تیر چڑھا کر مارنا چاہا۔ تمام تفصیلات سے خود کو دور کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاتا ہوں، ذرا غور فرمائے۔ سرکار حذیفہ کا بھی بیان ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، آپ سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، آپ احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا اطاعت کرنے والوں نے جب اطاعت کا حق ادا کیا، فرما برداری کرنے والوں نے جب اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کیا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے رحم کیا جائے گا۔ رحم کی شان کے ساتھ کیا گیا، اللہ نے آسمان سے ہوائیں بھیجی اور فرشتے اتارے۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بدر کی طرح لڑائی تو نہیں کی لیکن ہیبت پیدا کی، ماحول ایسا کریٹ کیا کہ دشمنوں کا لشکر کانپنے لگا۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں، ہم المیہ تو یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، باتیں تو صحابہ کرام کے عظمتوں پر ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں قرآن مقدس کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی صحیح معنوں میں نہیں آتا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ پہ، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ پہ، ان لوگوں سے اپنی زندگی میں روشنی لینے کی کوشش کریں جن کی تاریخ کا باب روشن ہے، جو ہمارے آئیڈیل ہے، جن کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتی ہے۔ تل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ تیر کیا چیز ہے، ٹیک کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے سوئی قوم آواز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کی عکاسی اقبال نے کی تھی، لیکن ذرا غور فرمائے، ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو خوش تو ہوتے ہیں مگر اپنی زندگی میں کوئی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں۔ ہوا آئی اور اس ہوا نے ایسی ہوا چلائی، ایسا حال بدلا، ایسا ماحول بدلا کہ دشمنوں کے خیمے اجڑ گئے۔ علی کی تلوار کی ضرورت نہیں پڑی وہاں، حالانکہ خندق میں مولا کائنات نے بڑے جوہر دکھائے۔ نوفل کی لاش گری، عمر بن عبدود مارا گیا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ اس پورے لشکر کو ختم کرنے کے لیے جانثاروں کو تلوار اور تیر سے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ آخر میں ہوا یہی، اللہ نے آسمان سے ہوائیں بھیجی اور آسمان سے ہوا جب آئی خیمے اڑ گئے، ان کی پتیلیاں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کی ہانڈیاں اڑ گئیں، الٹ پلٹ ہو گئیں، خیموں کے تناب ٹوٹ پڑے، خیمے ٹوٹ گئے، خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ حالات یہ ہوئے کہ جناب والا ان کا لشکر تتر بتر ہو گیا، ان کے لشکر میں دشمنوں کے لشکر میں بے قراری چھا گئی اور امیر لشکر نے کہا ابھی جلدی سے کوچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جانیں یہ ہوائیں لے لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا اندازہ لگائے، غور کریں اس بات پر، جہاں بندوں نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، قدرت نے اللہ اکبر کہیں ہوائیں بھیجی، کہیں فرشتے بھیجے اور بتایا کہ تمہارا کام صرف یہ ہے تم ہمارے ہو جاؤ، پھر سمندروں پر دوڑنے کی طاقت ہم تمہیں دے دیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ، آسمانوں سے ہوائیں تمہارے موقف
ثابت کرنے کے لیے ہم دے دیں گے، تم ہمارے ہو جاؤ، جانور تمہاری عزتوں کی حفاظت کرنے لگ جائے، تم ہمارے ہو جاؤ، یہ خدائی تمہارے وقار کو بڑھانے میں لگ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارے ہو جاؤ۔ اطاعت خداوندی، اطاعت مصطفیٰ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اگر آج بھی ہماری زندگی میں آ جائے، اگر آج بھی ہو، ابراہیم سکینہ پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا آخری مرحلہ گفتگو کا، جو لوگ اطاعت سے دور ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے دور ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ کس نے؟ جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، انکار کون کرے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، سنا رہا ہوں، سن لیجئے تاکہ آنکھ کھل جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حضور نے فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا انکار کون کرے گا؟ نتیجہ سن لیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے اطاعت نہیں کی نا اس نے انکار کر دیا۔ اب اس کا کیا بنے گا وہ اللہ ہی جانے گا، اس کا کیا بنے گا، میں مفتی تو ہوں نہیں جو فتویٰ، لیکن اطاعت یعنی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا بالکل فائنل بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، سن رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا مالک وَأَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بالکل آخری بات سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا مالک ہوں، جن حکومتوں سے آپ ڈر رہے ہیں، ہمارے حالات تبدیل ہیں، وہ تمام کے تمام پر غور توجہ کے ساتھ۔ ہیلو بھائی، آپ لوگ اپنی آوازیں خاموش کر لیں تو بہتر ہوگا، خدا رہا آپ لوگ اگر اللہ اس کے رسول وہ نہیں چپ ہو گئے تو خاموش ہو جائے، بہت مہربانی ہوگی۔ بہت آواز آپ لوگ کی آ رہی ہے، یا پھر آپ تقریر سن لیں یا پھر موبائل چلائیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرت یہ آواز بند کرائیں گے تھی، ہم تو اپنی کی پوری کرنے کے لیے توجہ ہے آپ کی، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ پورا مجمع سن